یہ 5 ایسے طاقتور طریقے ہیں نا کہ دوسرے انسان کو آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیں گے. دوسرا بندہ مجبور ہو جائے گا آپ کی عزت کرنے پر. 5 طریقے کون سے ہیں؟ ذرا غور سے سننا ہے اور کمپلیٹ بات کو سننا ہے تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے. آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی کسی بندے کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، ایک اپنا پن محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے جیسا لگ رہا ہے، اور آپ کی اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. کبھی نوٹ کیا ہے اس بات کو؟ وہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یا تو آپ سلو بولتے ہیں نا، آہستہ سے بولتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہیں. اگر سامنے والا انسان وہ بھی ایسے ہی کرے گا نا تو آپ کو اس سے اپنائیت ہوگی، ایک اپنا پان اس میں دکھے گا کہ یار یہ بندہ بڑا گڈ ہے، میرے جیسا ہی ہے، یہ میرے مزاج کا ہے. آپ لاؤڈلی بات کریں گے، آپ کو وہ والا بندہ اچھا لگے گا. آپ بات چیت کے دوران اپنا باڈی لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہینڈ موومنٹ اور باقی ہر طریقے سے آپ ایک بڑے اچھے طریقے سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. پھر جب ایسے بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو وہ بندہ اٹریکٹ کرے گا، اور اس بندے میں آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ملے گا کہ یہ بندہ میرے جیسا ہی ہے. کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے ساتھ تو ہمارا مزاج مل جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کو جج کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ سے ملتے ہیں وہ چیز آپ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اب یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کانشیسلی کرتے ہیں یا انکانشیسلی کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار ان کا یہی ہوتا ہے. اب آپ نے سیم یہی طریقہ اپنانا ہے. آپ کسی محفل میں گئے یا کوئی کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ دیکھیں وہ بندہ کیسے بات کرتا ہے. اگر وہ آہستہ بات کرتا ہے آپ بھی آہستہ کر لیں. اگر وہ اپنی باڈی لینگویج کا اور تھوڑا سا لاؤڈلی بات کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ویسے کریں. ٹھیک ہے، وہ کتنا اپنی باڈی لینگویج، کتنا وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، اور وہ بیٹھتا کیسے ہے، اور کس ٹاپک پر وہ بندہ بات کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے جیسے ہی آپ اس بندے کے ساتھ ڈیل کریں گے نا تو وہ بندہ آپ کے قریب آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ انسان جو اپنی گفتگو میں ایک ورڈ جو بار بار یوز کر رہے ہیں، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار ایسے نہیں تھا، یار آپ یہ کر لو. مطلب جب آپ گفتگو میں دیکھیں گے نا، تھوڑا سا آبزرو کریں گے تو ایک ورڈ آپ کو بار بار سننے کو مل رہا ہوگا. کوئی کہہ رہا ہوگا یار، کوئی کہہ رہا ہوگا بھائی ایسے کر لیں، بھائی ایسے کر لیں. ٹھیک ہے، کسی کا کچھ ہوگا میری جان ایسے کر لیں. مطلب ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوگا، لیکن ایک ورڈ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوگا. تو گفتگو کے دوران ایک تو آپ نے اس بندے کا یہ ورڈز پکڑنے، اور اس کی کسی ایک بات کو نا آپ نے تھوڑا سا ریپیٹ کر دینے. دوسرے نمبر پر جب کوئی انسان آپ سے کوئی کویسچن پوچھے، آپ نے فوراً ہی بغیر سوچے سمجھے اس کو جواب نہیں دے دینا. آپ نے تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، 2 منٹ لے لینے ہیں، سانس لے لینی ہے، اور تحمل کے ساتھ آپ نے اس کو جواب دینا ہے. جلد بازی نہیں کرنی. اگر آپ تھوڑی سی خاموشی، تھوڑا سا سپیس دے کر بات کریں گے نا، دوسرا بندہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا. اور تیسرے نمبر پر کبھی بھی کسی بھی انسان کو پوری بات نہیں بتانی، آدھی بات بتانی ہے تاکہ وہ بندہ تجسس میں رہے، وہ نیا سننا چاہے اور بات کرنا چاہے. کمپلیٹ انفارمیشن کسی بندے کو نہیں دینی. بات کو تھوڑا سا، اب یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو آپ ادھورا چھوڑ دیں. آپ بات کر رہے ہوں گے تو کوئی ایسا پوائنٹ، ایسی جگہ آئے گی جہاں پر جس کویسچن کو آپ نے ادھورا چھوڑ دینا اور اس انسان کے ذہن میں کوئی سوال ڈال دینا. جب تک اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ بندہ آپ کے ارد گرد گھومتا رہے گا. تجسس میں رکھنے لوگوں کو، اپنے بارے میں کبھی بھی کھلی کتاب بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپنی ڈریسنگ سینس کا ہمیشہ خیال رکھیں. کوشش کریں کہ اچھی ڈریسنگ پہنیں، صاف ستھری ڈریسنگ کریں. باہر جب بھی جائیں آپ اچھی خوشبو، اچھا پرفیوم اس کا استعمال کریں. اچھے جوتے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھی گھڑی ہوں. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ برانڈڈ چیزیں پہننا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہن لیں. ادروائز جو چیزیں آپ کے پاس ہیں نا وہ کم از کم صاف ستھری ہونی چاہیے.
میں نے پرسنلی بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، اور بہت سارا اس کے اوپر مطلب سوشل ایکسپیریمنٹ آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کبھی اچھے کپڑے پہن کر باہر جائیں نا، آپ کا جناب وہ کپڑوں کے اوپر مایا لگا ہو، کاٹن کے کپڑے ہوں، اچھی جوتی ہو، اس کے بعد آپ کی جناب اچھی سی واچ آپ نے پہنی ہو، اور اچھا سا پرفیوم آپ نے لگایا ہو، آپ جائیں، لوگ آپ کو ایسے سلوٹ کریں گے کہ یار پتہ نہیں کون آ گیا. تو دوبارہ بے شک پھر انہی لوگوں کے ساتھ ملے نا، اور کپڑے آپ کے پھٹے پرانے ہوں، تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یہ چیز بظاہر بڑی میٹر کرتی ہے. اور یہ مفہوم حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے، دکھنا چاہیے. پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں دیکھتا، بظاہر چیز ہر کوئی دیکھتا ہے، جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. بے شک آپ بھوکیں یا آپ نے گوشت کھایا ہوا، کسی کو آپ کوئی اندر جا کر نہیں دیکھے گا کہ واقعی اس نے گوشت کھایا ہوا، لیکن جو آپ نے چیز پہنی ہوگی، جو اوڑھی ہوگی، اس کا ہر بندے کو دکھے گا وہ چیز. اور مال وہی ہے جو ہم اپنے پر خرچ کر لیتے ہیں یا کھا پی لیتے ہیں. باقی جو مال ہم نے جمع کیا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا نہیں نا پتہ، اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہمارا مال وہی ہے، یہ بھی مفہوم حدیث ہے کہ جو آپ نے پہن لیا یا کھا پی لیا، بس وہ آپ کا مال ہے. جو جمع پونجی ہے، جو جمع کر رکھے، وہ پتہ نہیں آپ کے نصیب میں ہونا ہے نہیں ہونا. تو اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اور لاسٹ پر اللہ تعالیٰ سے نہ تعلق اپنا جوڑ لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے محبت کر لیں. جس بندے کی اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اللہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. پھر جب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دے گا نا، پھر آپ کے بے شک پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، پھر لوگ آپ کو چاہیں گے، آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ سے ملاقات کرنا چاہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. تھینک یو.